عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں آپ کو چند باتیں بتاتی چلوں۔ اعتکاف کی جگہ کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ وہ اس جگہ میں ہو جس میں نماز کی زیادہ فضیلت ہو۔ مردوں کے لیے مسجد میں نماز کی زیادہ فضیلت ہے، لہٰذا ان کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہے، جبکہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ گھر کی مسجد، یعنی گھر میں جو نماز پڑھنے کی جگہ مقرر ہوتی ہے نا، وہ زیادہ افضل ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو ان کے لیے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے، جو نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ جن حدیثوں میں مسجد میں اعتکاف کا ذکر ہے ان میں سے ہی یہ ضابطہ حاصل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں عورتیں عام طور پر مسجد میں جا کر جماعت کی نماز ادا کرتی تھیں، لیکن صحابہ کے دور میں عورتوں کا اس طرح سے مسجد میں جانا موقوف ہو گیا تھا۔ اعتکاف میں اصل کام تو نمازوں کا اہتمام ہے، اس لیے صحابہ کے اجماع اور اتفاق کو چھوڑ کر اور توڑ کر عورت مسجد میں جا کر نمازیں پڑھے اور اعتکاف کرے تو یہ بات جائز نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اپنے گھر کی ایک جگہ کو مسجد بنا لو، اس لیے عورتوں کو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کا اعتکاف گھر میں ہی ہوگا، اور وہ اس طرح سے کہ گھر میں جو جگہ نماز پڑھنے اور عبادت کے لیے بنائی ہو اس جگہ اعتکاف کریں، ٹھیک ہے۔ جو ایک جگہ ہم لوگ مخصوص کر لیتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اپنے کمرے میں، تو وہ جگہ اسی جگہ پہ جو ہے وہ آپ اعتکاف کریں، یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے بلکہ افضل ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ نماز ادا کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کی نماز اپنے گھر کے اندر بلکہ کوٹری میں زیادہ افضل ہے اس بات سے کہ وہ میرے پیچھے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو جو افضل جگہ ہے وہاں پر اعتکاف کریں، یعنی کہ نماز کے لیے جو جگہ آپ نے مخصوص کر لی ہے اس جگہ آپ اعتکاف کا اہتمام کریں۔ اس لیے عورتوں کو مسجد میں اعتکاف نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کا اعتکاف گھر پر ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر گھر میں ایسی کوئی جگہ مخصوص نہ ہو، یعنی آپ نے ایسی کوئی جگہ مخصوص نہ کی ہوئی ہو نماز کے لیے، تو اعتکاف سے پہلے ایسی کوئی جگہ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی جگہ مخصوص نہیں کی ہوئی، اول تو آپ کوئی ایک جگہ مخصوص کریں نماز کے لیے، چھوٹی سی مسجد بنا لیں، جگہ مخصوص کر لیں کہ یہ نماز کی جگہ ہے۔ اور اگر آپ نے نہیں کی ہوئی تو آپ یہ کریں کہ اعتکاف سے پہلے کوئی ایک ایسی جگہ بنا لیں کہ جس میں آپ اعتکاف کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں ہوتی ہیں اپنے لیے، اپنی امت کے لیے، اور جو ہے وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خوب دعائیں ہوتی ہیں، اور نماز کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو نماز کا اہتمام خواتین کے لیے افضل ہے کہ وہ اپنے گھر میں پڑھیں، نماز کا ہے نا حکم کہ اپنے گھر میں پڑھیں، تو پھر اعتکاف کا بھی یہی ہے کہ اعتکاف آپ اپنے گھر میں کریں عورتوں کے لیے۔ تو اگر آپ نے کوئی جگہ بنائی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، نماز کی کوئی جو ایک جگہ مخصوص آپ کر لیں، اپنے بیڈ روم میں کوئی ایک کونا ایسا بنا لیں کہ جہاں آپ یکسوئی سے آرام سے نماز پڑھ سکیں، مطلب جو فرض نمازیں آپ پڑھتی ہیں اس کے لیے ایک جگہ بنا لیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ کی ایک جگہ بنی ہوئی ہوگی پہلے سے، تو آپ کے لیے اعتکاف کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اور اگر نہیں بھی آپ نے بنائی ہے نا، تو کوئی ایک ایسے جگہ بنائیں، ایک ایسا کونا ہو جہاں پہ آپ بالکل آپ ہوں اور اللہ سے آپ باتیں کریں، تو ایسی کوئی ایک جگہ بنا لیں۔ اچھا، میں اس میں جو ہے عورتوں کے اعتکاف کے چند میں آپ کو مسئلے بتا رہی ہوں۔ اگر عورت شادی شدہ ہے تو اعتکاف کے لیے شوہر کی اجازت لینا اس کو ضروری ہے، جیسے نفلی روزے کے لیے شوہر کی اجازت لینی ضروری ہوتی ہے نا، اس طرح سے اعتکاف کے لیے شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر عورت نے شوہر کی اجازت سے اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر نے منع کر دیا یا منع کرنا چاہا، تو اگر وہ منع کرے گا تو بیوی کے ذمے اس کے حکم کی تعمیل واجب نہیں ہے۔ اگر شوہر کی اجازت اس نے لی اور اعتکاف شروع کر دیا، بعد میں شوہر نے کہا کہ نہیں بھئی اعتکاف ختم کرو اور کوئی ضرورت نہیں ہے اعتکاف کی، اعتکاف ختم کرو، اس نے منع کیا یا منع کرنا چاہا، تو بیوی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے حکم کی تکمیل کرے، یعنی کہ اس کا حکم مانے، ٹھیک ہے، وہ اپنا اعتکاف جاری رکھے گی۔ اچھا، عورت کے اعتکاف کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ اگر کسی عورت نے اعتکاف شروع کر دیا، پھر اعتکاف کے دوران اس کو حیض آ گیا، یعنی ماہواری شروع ہو گئی، تو وہ فوراً اعتکاف چھوڑ دے۔ اعتکاف کے دوران
اس صورت میں جس دن اعتکاف چھوڑا ہے صرف اس دن کی قضا اس کے ذمے ہوگی. ٹھیک ہے، یہ جو صورت آپ کو بتائیے نا کہ اعتکاف اس نے شروع کر دیا تھا، اسی کے دوران اس کو ماہواری آ گئی تو وہ اعتکاف فوراً چھوڑ دے گی، پھر اس دن کی وہ قضا کرے گی. اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب وہ ماہواری سے پاک ہو جائے گی تو ایک دن کا روزہ رکھے گی اور اس دن اعتکاف کرے گی، وہ ایک دن کی قضا کرے گی. صحیح ہے. اگر رمضان کے دن باقی ہوں تو آپ رمضان میں بھی اس کی قضا کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے نا، رمضان میں تو آپ کو بہت بہترین موقع ہے کہ اگر آپ کو رمضان میں ٹائم مل جاتا ہے، آپ پاک ہو جاتی ہیں، تو آپ جو ہے وہ رمضان میں ہی اس کی قضا کر لیں. عورت اگر مسجد سے اعتکاف کرے تو مکروہ تنزیہی ہے اور اس سے عورت کو بلا تردد منع کیا جائے گا. جس طرح سے فرض نمازوں کے لیے عورتوں کو منع کیا جاتا ہے نا کہ مسجد میں نہ آئیں، اس طرح سے عورتوں کو منع کیا جائے گا کہ آپ مسجد میں اعتکاف نہیں کریں، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر اعتکاف کریں. ٹھیک ہے. اور بہت ساری دیکھیں ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ مرد نہیں آتے، جیسے بنات کا مدرسہ ہے. ٹھیک ہے نا، وہاں پہ ایسی مسجد بنی ہوتی ہے جہاں پہ صرف جو ہے خواتین ہی نماز پڑھتی ہیں، تو بہتر یہ کہ پھر وہاں پہ اعتکاف کریں. تو جو ہے ان ساری باتوں کو خیال رکھنا چاہیے. اور بہت ساری خواتین جو ہیں وہ نہیں 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتی، تو وہ یہ کریں کہ جو ہے وہ ایک دن کا اعتکاف کر لیں اور گھر کے کام جو ہے وہ دوسرے کسی بچیوں سے کسی لڑکیوں سے کام لیتی رہیں اور ایک دن کا اعتکاف کر لیں. اس کا بہت ثواب ہے. ایک دن کا اعتکاف جہنم سے 3 خندق سے دوری پر ہے اور ایک خندق کا فاصلہ ہے زمین اور آسمان کے برابر. تو کوشش کریں، ہمت کریں کہ جو اعتکاف کر سکتی ہیں، جن کے گھر میں بہت ساری خواتین ہیں، کام ان کا ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، تو وہ کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے وہ ایک دن کا اعتکاف ضرور کریں. اس کا ضرور اہتمام کریں، کوشش کریں، نیت کریں کہ ایک دن کا اعتکاف جو ہے وہ ضرور کرنا ہے. نیت کریں انشاءاللہ تعالی آپ ایک دن کا اعتکاف کر سکتی ہیں. ابھی سے نیت کریں کہ میں ایک دن کا اعتکاف کروں گی. ٹھیک ہے. اور جو فارغ ہیں، جو مطلب جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، لڑکیاں ہیں، تو وہ یہ کریں کہ وہ اہتمام کریں کہ ہم 30 دن کا اعتکاف کریں گے. اس میں آپ ہوں اور آپ کا اللہ، بس. آپ کے پاس نہ کوئی موبائل ہو، نہ آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو، نہ کوئی ایسی چیز ہو جس سے آپ کی توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہٹے. ٹھیک ہے. آپ نے نفل پڑھنے ہیں، آپ نے جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، خوب دعائیں مانگنی ہیں اپنے لیے، سب کے لیے خوب رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی ہیں. اور جو یہ آج کل جو یہ وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس کے لیے دعائیں مانگیں. جو اس کی وجہ سے بیمار ہیں ان کے لیے دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ بہت جلد جو ہے وہ اس وبا کو ہمارے لیے رحمت بنا دیں گے. اور جو ہے وہ ایک بات اور میں آپ کو بتاتی چلوں، میں نے یہ بہت سی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ جو لڑکیاں اعتکاف کرتی ہیں نا، تو وہ بات چیت کرنے کو بھی بہت وہ سمجھتی ہیں کہ جو ہے وہ منہ سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ کسی پیپر پہ لکھ کر اور وہ پردے کے نیچے سے دے دیتی ہیں کہ بھائی مجھے یہ چاہیے یا مجھے وہ چاہیے، مجھے یہ کھانا ہے، مجھے وہ کھانا ہے، وہ لکھ کر دے دیتی ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ضرورت کی جو بات ہے وہ آپ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے. بلا ضرورت بات کرنا، ادھر ادھر کی بات کرنا، دنیا کی باتیں کرنا، یہ منع ہے. لیکن جو ضرورت کی باتیں ہیں وہ آپ کر سکتی ہیں. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتی چلوں، خاموشی کو عبادت سمجھ کر حالت اعتکاف میں بالکل چپ بیٹھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ خاموش بیٹھ کر اس کو عبادت سمجھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اور بلا ضرورت اور فضول کی باتیں کرنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اس لیے آپ جو ہے وہ جو ضروری بات ہے وہ کر سکتی ہیں، بلا ضرورت بات نہ کریں. اور خاموشی کو بھی ثواب سمجھ کر جو ہے وہ بالکل خاموش نہ بیٹھی رہیں پورے 10 دن یا ایک دن. آپ ضرورت کی بات کر سکتی ہیں. جیسے کوئی خاتون ہیں جو اعتکاف میں بیٹھ گئی ہیں، ان کے ماں باپ ہیں یا بچے ہیں جن میں سے کسی کو سخت بیماری ہو جائے اور اس کی تیمارداری کی ضرورت ہو، یعنی وہی تیمارداری کر سکتی ہوں تو اور کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو وہ اعتکاف توڑنا ان کے لیے جائز ہوگا. ٹھیک ہے. وہ اعتکاف توڑ سکتی ہیں، ان کو اس کا گناہ نہیں ملے گا. اچھا، اعتکاف غلطی سے ٹوٹ جائے یا مجبوری سے توڑا ہو، تو دونوں صورتوں میں حکم یہ ہے کہ جس دن آپ نے اعتکاف آپ کا ٹوٹا ہے نا، صرف اس دن کی قضا واجب ہوگی آپ کے اوپر، پورے 10 دن کی قضا واجب نہیں ہوگی. یعنی کہ اس دن کا اعتکاف آپ دوبارہ سے کر لیں.